الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ جناب سیدہ زینب بنت علی علیہم السلام کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے آپ سب مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں ہی ہم کچھ تذکرہ جناب زینب علیہ السلام کا کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 99 کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے، جس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں مشیت، ارادہ، قضاء و قدر، ان موضوعات کو ہم دیکھ رہے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ارادہ یہ تھا کہ ہم تفصیلی ایک ڈسکشن اس کے اوپر کریں، لیکن اس کی فرصت مہیا نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ اس کو کسی اور مرحلے میں انجام دیں گے، کیونکہ جناب سیدہ علیہ السلام کے زندگی کے مراحل کو ہم چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور وہ عظیم ترین ہستی ہیں جناب زینب علیہ السلام کہ امت کے لیے وہ ایک اسوہ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ایسی دلیری، شجاعت اور ان کے مختلف کارنامے اور ان کی مختلف کمالات وہ امت کے سامنے روشن ہوئے۔ عموماً مخدرات عصمت کے گوہر اور کمالات وہ اس لیے روشن نہیں ہو پاتے تھے کہ معاشرے کے اندر ان کو ایسی فرصت مہیا نہیں ہوتی تھی کہ پورے معاشرے کے سامنے وہ اپنے کمالات کو ظاہر کر سکے۔ لیکن بعض ایسی ہستیاں ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کا تعارف کرایا، کیونکہ خاتون ہونے کے ناطے ویسے ہی گھر سے باہر تذکرہ نہیں خواتین کا کیا جاتا تھا، نہ یہ فرصت دی جاتی تھی کہ آزادانہ طور پہ باہر ایک امر کو انجام دیا جائے، اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی خواتین ہوں تو وہاں پہ پردے کی اور حجاب کی انتہائی رعایت کی جاتی تھی۔ یہ سبب بنتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی خواتین، خصوصاً امہات ائمہ علیہم السلام اور مثل جناب زینب علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہمارے پاس بہت تفصیلی نہیں پہنچا، لیکن جناب سیدہ بنت علی علیہ السلام ان کا کربلا کے تناظر میں ایک وسیع تعارف ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی حالات نے ان کے جواہر و کمالات کو معاشرے کے سامنے روشن کر دیا، لہذا معاشرے نے پھر انہیں پہچانا بھی۔ جناب سیدہ زینب علیہ السلام کی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہوئی، اور جناب زینب جب حدیث قصہ، خصوصاً یہ جو پنجتن کو چادر کے نیچے لینے والا واقعہ ہے، تب وہ بھی موجود تھیں۔ اب اس کے اوپر بحث ہے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی شامل کیا اس چادر میں یا شامل نہیں کیا۔ ایک یہ اپنی جگہ پر بحث ہے کہ ابھی ہم ان مباحث میں نہیں جاتے، کیونکہ ارادہ یہی تھا کہ ان کے زندگی کے جو مراحل بنتے ہیں، ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کا دور، دوسرا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور کے بعد سفر ملتے ہیں۔ تاریخ میں اشارہ آیا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہمراہی انہوں نے سفر کیے، اور تیسرا دور ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے اندر، اور چوتھا ہے کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد جب واپس مدینہ پلٹ آئیں تو پھر ہمارے پاس بہت باوثوق ذرائع سے نہیں کوئی خبریں پہنچیں یا معلومات نہیں پہنچیں، اس لیے ان کی وفات کے بارے میں 3 احتمال ہیں۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہی ان کو مدفون کیا، دفن کیا گیا، بعض ہیں کہ مصر میں دفن کیا گیا، اور بعض ہے کہ شام میں۔ علماء تشیع میں اکثر جو علماء ہیں وہ جو قوی احتمال دیتے ہیں وہ شام کا احتمال دیتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس میں کربلا کے بعد سے یزید کے دربار اور اس کے واقعات وہ ان کی زندگی کو بہت آشکار کر کے بیان کرتے ہیں، یعنی انہوں نے جو ہمت، شجاعت، جرأت، حوصلہ، خصوصاً
خطابت کرتے ہوئے جو معارف کے سمندر انہوں نے جاری کیے، اس سے ہر سننے والا فرد اور آج بھی ہر پڑھنے والا فرد وہ ان کو سلام کرنے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے یا ان کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔ ہم اسی میں سے ایک جملہ ان کا لیتے ہیں کہ جو خطبہ انہوں نے دربار دمشق میں دربار میں انہوں نے بیان کیا۔ اب پوری تصویر کشی اس کی آپ کے سامنے نہیں بیان کی جاتی، کیونکہ اس ٹاپک کو زیادہ بہتر طور پہ تبھی بیان کرنا چاہیے کہ ہم تمام کے تمام نصوص سے اور کتب سے اس کو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن اشارتاً کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت ہے اور ان کا جو مقام ہے وہ ان کے کلمات سے روشن ہو جاتا ہے۔ ایک تو ایک عام خاتون کی مانند نہیں تھیں، جیسے کربلا کے ہی حوادث ہیں کہ ایک عام بندہ کسی ایک اپنے قریبی کو جب مرتے ہوئے دیکھتا ہے یا قتل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، خصوصاً خواتین میں اس چیز کے برداشت کی قوت کم ہوتی ہے، لیکن جناب زینب علیہ السلام انہوں نے کمال جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا جو ان کی کمال معرفت کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ لہذا کربلا کے اندر ان کے کئی حالات ہیں، تفصیلی حالات ہیں، وہ وارد ہوئے ہیں، ہماری کتب میں ان کے کلمات وارد ہوئے ہیں اور ان سے منسوب بہت سارے جملات ہیں، احادیث ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم جتنی شیعہ سنی کتب میں تذکرہ جناب زینب علیہ السلام کا وارد ہوا ہے، جو شیعہ سنی کتب میں سب کو اکٹھا کریں تو تقریباً 6 جلدی کتاب بنتی ہے، چھپ بھی چکی ہے، موسوعۃ زینب بنت علی کے نام سے، عربی میں کتاب ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ کتنا مواد اس کے اندر آیا ہے، لیکن اس میں تحقیق کی گنجائش زیادہ موجود ہے، تاکہ ہم وہ حقیقی چہرہ جو کربلا کے آئینے میں اور دربار یزید میں جو ان کی شخصیت کا جلوہ نظر آتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ جان سکیں۔ لہٰذا اس کو جاننے کے لیے ہمیں پھر ایک تفصیلی گفتگو کی کئی درسوں میں ضرورت پیش آتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے مرحلے میں رکھتے ہیں۔ ایک جملے کو دیکھتے ہیں کہ اور اسی سے پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹ آتے ہیں کہ جو ہم قرآن کریم کی آیت کے ذیل میں مطالعہ کر رہے تھے، اور اس کو انشاءاللہ آگے لے کے چلتے ہیں۔ یعنی یہ معارف جو ہم ابھی جس موضوع کو لیے ہوئے ہیں، مشیت ہے، ارادہ ہے، قضاء و قدر ہے، توحید کی دقیق ترین مباحث میں سے ہے، جس کے اوپر تمام مکاتب فکر شیعہ ہوں یا سنی ان کے قلم جو ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں، یا اس کے اوپر وہ اس کی دقت اور اس بحث کی مشکل کے ہونے کو اعتراف کرتے ہیں۔ حتیٰ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شرح اصول کافی میں کئی انہی احادیث کے ذیل میں لکھا کہ یہ مشکل ترین روایت ہے کہ اس کی شرح بیان کی جائے، اسے کھول کے بیان کیا جائے۔ یا اسی طرح سے صاحب کفایہ کو آپ جانتے ہیں کہ طلب اور ارادہ کی بحث جب فعل امر کے ذیل میں انہوں نے کی تو اس میں انہوں نے آ کے اس موضوع کے اوپر لکھا کہ یہاں پہ میرا قلم ٹوٹ گیا، یعنی اس کو میں اب آگے بیان نہیں کر سکتا، ایسے سوالات چند پیدا ہوتے ہیں کہ میں خود اس میں پریشان اور حیران ہوں۔ تو اس موضوع کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت میں دیکھیں تو وہ کمال معرفت میں ہمیں نظر آتی ہیں، انتہائی اوج کے اوپر ہمیں نظر آتی ہیں۔ یعنی جتنی بھی ہستیاں گزری ہیں مخدرات عصمت میں، جناب مریم علیہ السلام ہیں، جناب آسیہ ہیں، اگر ہم ایک فہرست بنائیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بعد افضل ترین خاتون، یا جناب مریم علیہ السلام کے بعد افضل ترین خاتون جناب زینب بنت علی علیہ السلام ہیں۔ یعنی اس قدر ان کے کمالات و ان کے گوہر و ان کی شخصیت کی بلندی ان کے کلمات سے یا ان کی سیرت سے آشکار ہوتی ہے۔ یزید کے دربار میں انہوں نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کو اگر ہم موضوع کی شکل دیں تو ایک طویل خطبہ بن جاتا ہے، یعنی کیونکہ بڑا عمیق اور بڑے خوبصورت معارف انہوں نے ذکر کیے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے اپنے طور پہ۔ اس کی شرح الگ ایک ٹاپک ہے، اگر کوئی اس خطبے کی ہی شرح کرنا بیٹھے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے تناظر میں، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے کہ اس لہجہ علی میں وہی معارف علوی وہ جناب سیدہ نے بکھیر دیے ہیں،
یعنی جو امام علی علیہ السلام اپنے خطبات میں معارف بیان کرتے تھے، کاملاً وہی جھلک آپ کو حتیٰ الفاظ، اسلوب اور ایک نظم اور پیرائے میں آپ کو اسی طرح سے دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے دامن میں ان کلمات کی شرح کی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک دربار یزید میں تانا دیا یزید نے کہ دیکھا کہ اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تو اس جگہ پہ جناب سیدہ علیہ السلام نے ایک آیت کریمہ پڑھی اور اس آیت کریمہ کے ذیل میں انہوں نے کلام کیا، اور وہ آیت کریمہ کے معروف آیت کریمہ ہے، کیونکہ ڈھیل دینا ایک قرآن کریم میں ایک قرآنی نظریہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178 ہے کہ اس کی پھر تلاوت کی۔ مثلا یزید نے کہا کہ دیکھا تم لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا سلوک کیا، کیونکہ انتہائی سخت ایک حالت تھی۔ اب اس کا بیان بھی آپ دوستان جانتے ہیں، سن چکے ہیں کہ کیا کیفیت تھی، اور جناب سجاد علیہ السلام کو جس طرح گرفتار کر کے لایا گیا، تو اس عالم میں ایک تانا تشنی، وہ خود اگر کوئی مقہور یا مغلوب جس کے اوپر غلبہ پایا جا چکا ہے قافلہ ہو، تو اس کو تانوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ تو ویسے ہی شکستہ ہو چکا ہے۔ تانے کا سخت احساس وہ کرتا ہے جو اندر سے استقامت بھی رکھتا ہے، مبارزے کی قوت بھی رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو میدان مبارزہ میں ہی پاتا ہے۔ جو میدان مبارزہ میں شکست کھا چکا ہو، شکست خوردہ آگے سے کبھی جواب نہیں دیتا، یہ طبع انسانی ہے۔ جو اندر سے شکست کھا جائے، نہ گالی کا جواب دیتا ہے، نہ تانے کا جواب دیتا ہے، نہ اس کے اوپر ظلم و زیادتی اس کا جواب دیتا ہے۔ خود جناب سیدہ علیہ السلام کا یہ اقدام جو ہے، یہ اقدام ان کے اندر ایک جرأت اور شجاعت اور مبارزے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میدان میں بھی انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف نہیں کیا، اور اہل بیت علیہ السلام نے شکست کا اعتراف بھی نہیں کیا۔ یعنی اگرچہ انہیں قید کر لیا گیا، زنجیریں پہنا دی گئی اور حاضر کر دیا گیا اس وقت کے طاغوت کے سامنے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو میدان مبارزہ ہی میں پا رہی ہیں، اور اس میدان مبارزہ کے تمام تقاضے انہوں نے پورے کیے کہ جو ایک استقامت رکھنے والی شخصیت کرتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے منہ توڑ اسے قرآن کریم سے جواب دیا، اور یہ آیت کریمہ پڑھی جناب سیدہ زینب علیہ السلام نے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ڈھیل ہم نے جو انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، یعنی نعمتیں دی ہیں، ان کو زندگی دی ہوئی ہے، شان و شوکت ان کی برقرار ہے، کیونکہ اعتراض تو ہر انسان کو ہوتا ہی ہے۔ اگر آپ حق کی راہ میں قدم اٹھائیں اور اپنے آپ کو ہر جگہ پہ ہی مشکل میں پائیں، تو وہاں پہ آپ کہیں گے یار یہ دیکھو، یہ بھی انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مال و دولت بھی خوب ہے، عزت شہرت بھی خوب ہے، کھاتے پیتے بھی خوب ہیں، تو کھینچتی ہے یہ زینت دنیا انسان کو۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہی آیت کو بیان کیا کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ سمجھتے ہیں، یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے خیر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انما نملی لہم، اب اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر بتا رہا ہے، کیونکہ مکر الہی کے سے جو بچتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم بھی نہیں بچتے مکر الہی، مکر الہی یعنی تدبیر الہی۔ ایک تدبیر مکر میں کرتے کیا ہیں، پوری تدبیر کرتے ہیں نا، اس لیے مکر ایسا نہیں ہے کہ مکر کا ترجمہ تدبیر کرنا کوئی اس میں تعویل کرنے کے مترادف ہے کہ ہم نے اس کا معنی موڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی اگر ایک مکر یا فریب کاری چلنے کے لیے پلان بناتا ہے، اس پلان کو تدبیر کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو کافر بھی ایک تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک تدبیر کرتی ہے، اور پھر اللہ کی تدبیر آ کے غالب ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا وہ جو کافر تدبیر کرتا ہے، وہ اپنی تدبیر میں اپنے آپ کو خود ہی گڑھے کے قریب لے جاتا رہتا ہے، احساس نہیں ہوتا اسے، اگر احساس ہو جائے تو بچنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا یہ جو فرصت احساس ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتا، اس کے لیے زینت دنیا ایسی ابھار دیتا ہے، اور شیطان آ کے ان کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے۔ یعنی وہ جو عمل انجام دے رہے ہیں، شیطان ان کے نفس میں اس سے محبت قرار دے دیتا ہے، یعنی محبت کے جذبات اس عمل سے
ابھار دیتا ہے۔ وہ کافر یا فاسق یا منافق وہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تدبیر ہے کافر کی۔ لیکن اللہ کی ایک تدبیر ہے، مومن کے لیے جدا ہے، کافر کے لیے جدا ہے۔ یعنی مکر الہی ہر شخص کے لیے ہے، لیکن مومن کے لیے ایک خاص طرز سے ہے۔ اس لیے قرآن میں واضح ہوا کہ جو بھی اللہ کے مکر سے فرار کرتا ہے وہ بالآخر تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اس لیے کافر کے لیے تدبیر اللہ کی جدا ہے۔ کافر کے لیے کیا تدبیر ہے اللہ کی؟ خدا فرماتا ہے انما نملی لہم، ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے یہ اپنے ہی گناہوں میں اور اضافہ کریں۔ یزدادوا اثما، اسم کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے اور اضافہ کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ بدترین عذاب ہے۔ یہ جملہ انہوں نے جناب سیدہ علیہ السلام نے بیان فرمایا، یعنی ان کے جملات اس طرح سے فَمَهْلًا مَهْلًا، کہ ایک منٹ رک جاؤ، کہ اپنی یعنی زبان درازی مت کرو۔ اَنَسِيتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اے یزید کیا تو بھول گیا ہے اللہ عز و جل کا یہ فرمان؟ پھر وہ آیت کریمہ پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، انما نملی لہم، ہم نے تو اس لیے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، یعنی زینت دنیا اس لیے ان کی آباد رکھی ہے تاکہ لیزدادوا اثما، تاکہ اس میں وہ مزید گناہ کے اعتبار سے اضافہ کریں۔ یہ پہلو ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل پہلو ہے کہ عموماً انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جب بلا نہیں آ رہی تو میں خدا کی بارگاہ میں شاید کوئی مقام رکھتا ہوں، اگر میرے اوپر کوئی مصیبت اور بلا آتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے میں اللہ کی بارگاہ سے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب سے دور ہو گیا ہوں، جبکہ معاملہ برعکس ہے۔ روایات کثیر ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی صحابی کے اوپر مشکلات نہیں آتی تھیں تو وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ عمر بن یزید رضی اللہ عنہ یزید بن عمر رضی اللہ عنہ بہت ایک عظیم صحابی گزرے ہیں، امام صادق علیہ السلام کے اجلہ میں سے ہیں۔ اگرچہ نام کے اعتبار سے یزید ممکن ہے کہیں اور اعتراض بھی ہو، لیکن اس دور میں یزید ہے، معاویہ ہے، یا یہ نام یہ دشمنوں کے ساتھ مختص نہیں شمار ہوتے تھے۔ آج کے دور میں شبہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اصحاب میں یہ افراد موجود تھے، ان ناموں کے افراد اور اصحاب میں یہ نام لوگوں کے تھے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ائمہ علیہ السلام اس نام کے لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک شبہ ہے، کیونکہ جیسے آج کے دور میں عمران ہے، کوئی رکھ دے تو 100 سال بعد اب نام تو رقم ہو گیا کہ ایک وزیر اعظم گزرا تھا پاکستان میں، اس کا نام عمران تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سرزمین کے اوپر جتنے بچے پیدا ہوئے اور ان کے نام عمران تھے تو وہ اسی وزیر اعظم یا صدر کے نام کے اوپر ہی لوگوں نے رکھے ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس لیے معاویہ اجلی ہیں، امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، یزید بن عمر ہیں، امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اس دور میں یہ نام ان شخصیات کے ساتھ مختص نہیں تھے، عمومی نام تھے معاشرے کے اندر۔ بہرحال یزید بن عمر بہت ایک عظیم شخصیت ہیں، اور ان کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انت منا اہل البیت، کہ تم ہم اہل بیت میں سے ہو۔ تو وہ اس کو سن کے فرتے جذبات میں ان کے آنسو نکل آئے، اور ایک بے یقینی کی کیفیت ان کے چہرے پہ تھی کہ شاید میری حوصلہ افزائی کے لیے امام فرما رہے ہیں یہ۔ تو امام علیہ السلام نے دوبارہ یہی جملات فرمائے، اور پھر دلیل قرآن سے دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو میری اتباع کرتا ہے فہو منی، وہ مجھ سے ہے، یعنی جو بھی میری اتباع کرے گا وہ میرے سے ہے، یعنی مجھ سے ہے، میرے خاندان سے ہے۔ ایک نسب ایمانی ہوتا ہے، المؤمنون اخوۃ، بھائی بھائی ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کو ابوا هذه الامہ کے معتبر روایات میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ اور امام علی وہ اس امت کے دونوں باپ ہیں۔ اسی طرح ازواج کو کہا گیا امہات المومنین، یا جناب سیدہ علیہ السلام کو سیدۃ نساء العالمین کہا گیا۔ تو یہ ایک خاندان ایمانی بنتا ہے، اور یہ خاندان ایمانی قبر میں وہی چلے گا، یعنی دنیا کے بعد نسب انسان کا وہ ایمان سے چلے گا۔ ایمان والے نسب رکھنے والوں کو اللہ جم کر دے گا، جو ایمانی نہیں رشتہ رکھتے انہیں جدا کر دے گا، بے شک نسبی تعلق ہو یا نہ ہو۔
قرآن کی واضح آیات ہے کہ ماں بیٹے سے یا بیٹا ماں سے، باپ سے، اور شوہر جو ہے وہ زوجہ سے یا زوجہ شوہر سے، اس طرح ہے کہ قرآن کی آیات آپ جانتے ہیں بھاگیں گے، فرار کریں گے، نئی تعلق جوڑنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو جوڑ دے گا، جیسے سورہ طور میں ارشاد باری تعالیٰ بھی ہوا ہے۔ خلاصہ کلام اس سے یزید بن عمر کی آپ شخصیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ کس قدر بلند ہے۔ یہ ایک مالدار افراد میں سے تھے۔ تو ایک دن امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا ان سے کہ میں غلام بھی میرے پاس ہیں، کھاتا پیتا بھی میں حلال طریقے سے خوب اچھی غذائیں کھاتا ہوں، لباس بھی اچھا پہنتا ہوں، گھر بھی میرا وسیع ہے، سواری بھی اچھی رکھی ہوئی ہے، تو میں کوئی جبابرہ اور طواغیت کی طرح کی زندگی تو نہیں بسر کر رہا، کیونکہ یہ زندگی میں تو یہ تو بادشاہوں ہی کے پاس اس طرح کے ہم معیارات دیکھتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے وہ ایک دفعہ لے کے آئے کہ میرے پاس میں مصیبتوں کو اتنی تیزی سے آتا ہوا نہیں دیکھتا، کیا مجھے اللہ نے ڈھیل تو نہیں دی ہوئی؟ ایک اسی سوال کے ذیل میں، یعنی اسی روایت کے مضمون کو الگ الگ طور پہ الفاظ میں آیا ہے، مضمون ایک ہی ہے کہ میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، نعمات ہی نعمات ہیں، تو کیا اللہ نے مجھے کہیں ڈھیل تو نہیں دی ہوئی کہ اچانک ہی مجھے کھینچیں گے پکڑ کے اور میں سیدھا پھر ایک عذاب میں، جیسے عذاب استدراج جسے کہتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے معیارات بیان کیے، جن میں سے ایک یہی ہے اطاعت خدا، اطاعت امام، حرام سے بچو، اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں کرتے، فضول خرچی سے اجتناب کرتے ہو یا نہیں، اپنے امام کی مطیع ہو یا نہیں، اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر تم عذاب میں نہیں ہو۔ لہٰذا وہ بالفاظ دیگر کہ یہ والے جو ضابطے ہیں استدراج کے، اگر انسان مسلسل اپنے آپ کو نعمت میں پائے تو وہ پریشان ہو، نہ کہ مطمئن ہونے کا وقت ہے، اسے پریشان ہونا چاہیے اگر کوئی مشکل اس کے اوپر نہیں آ رہی، اور مشکلات کے اوپر وہ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک صحیح سند روایت ہے، یعنی یہاں پہ جو ضابطے ہیں انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ پورا چیپٹر ہم جب تک ایک موضوع کا نہ پڑھیں تب تک سارے کے سارے فکر ہمارے لیے روشن نہیں ہوگی جو روایات میں اہل بیت علیہم السلام نے پیش کی ہے۔ اس کو خلاصتاً صرف ترتیب سے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ پہلا ہم نے ضابطہ پڑھا، دنیا ہے دار البلا، دار المصیبت، یعنی اگر مصیبت نہ آئے تو پریشانی ہے، مصیبت آئے تو پریشانی نہیں ہے، اور مصیبت ہر دو طرح سے آتی ہے۔ ابتلا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے نعمت کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور زحمت اور فقر کے لیے بھی استعمال کیا ہے، دونوں صورتوں میں زحمت اور مصیبت ہے، اور دونوں کی آزمائشوں میں جو انسان کے اوپر آتی ہیں مشکلات، کچھ مشترک ہیں اور کچھ مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر امیر انسان ہو یا مال و دولت انسان کے پاس ہو یا صحت ہو، تو انسان کے اوپر جو چیزیں آنے والی ہیں ان میں سب سے بڑی چیز ہے غفلت، غرور ہے، تکبر ہے، مثلا اللہ سے غافل ہو جائے گا، نعمات زینت دنیا اس کو کھینچ کے لے کے جائے گی۔ اب فقیر کے پاس زینت دنیا ہے ہی نہیں، اس نے کہاں شکار ہونا ہے اس کا، پھر اسے اذیت ملتی ہے تو مومن ہوا اللہ کو ہی پکارتا ہے، تو فقر ایک توفیق جبری بن جاتی ہے اللہ کی طرف زبردستی کھینچ کے لے جانے کا۔ لہذا فرماتے ہیں علماء کہ زینت دنیا اور نعمت کی آزمائش میں بڑی بڑی شخصیات جو بڑے بڑے مقامات پہ پہنچی ہوئی تھیں ان کو ہم نے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور فقر اور غربت کی، یعنی فقر اور غربت سے مراد یہ نہیں ہے کہ شکم میں کچھ نہ جائے، مرض بھی ایک فقر کی نوعیت ہے، یا اور کوئی اور مشکلات ایسی آ جاتی ہیں۔ فقر یا سختی کی آزمائش میں ہم نے بہت چھوٹی اور نیچ سطح کے افراد بھی، یعنی جو عمل خاص انجام نہیں دیتے، انہیں بھی کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے فقراء کا جنت میں جانا، اس کے بعد صحیح سند روایات ہیں، کثرت ہے اس میں، اور اغنیاء وہ روک لیے جائیں گے۔ اب یہ ضابطہ، پہلا ضابطہ ہمارے پاس ہو گیا کہ دنیا ہے دار البلا، اس میں مصیبت آئے تو پریشانی نہیں ہے، مصیبت نہ آئے تو پریشانی سے بار بار اپنے نفس میں دہرائیں اور راضی رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں، شکوہ شکایت نہیں ابھرے گا انسان کی وجود سے، کیونکہ بالآخر مصیبت آنی ہے۔ اگر صحت ہے تو بالآخر صحت نے جانا ہے، اب کوئی کہے کہ جب آئے گی دیکھی جائے گی، وہ یہ کہہ کہ مطمئن ہو جائے، آنی تو ویسی، اذیت تو ویسی پڑے گی۔ اسی طریقے سے مرض انسان کے اوپر آنا ہی آنا ہے، محتاجی انسان پہ آنی ہی آنی ہے، ہر چیز میں ہر فن مولا نہیں بن سکتا انسان۔
لہٰذا یہ پہلا ضابطہ ہو گیا۔ دوسرا ضابطہ، مومن اگر انسان ہے تو مصیبت لازم ہے، پھر جتنا قریب اللہ کے ہوگا اتنے مصائب ہیں، اور پھر جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کو اللہ تعالیٰ فقر اور غربت سے ضرور آزمائے گا۔ نمبر 2، مرض سے ضرور آزمائے گا۔ یہ دو ضروری ہیں۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کے قریب ترین افراد کبھی بھی اغنیاء اور امیروں میں نہیں ملیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے اولیاء کو دیکھوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے سب سے قریبی بندوں کو دیکھوں، یہ ہم مضمون پڑھ بھی چکے ہیں امام رضا علیہ السلام کی روایت کے ذیل میں بھی، کہ اگر صحیح سند روایت تھی امام سے، امام رضا علیہ السلام یا کسی اور امام معصوم سے تھی، الکافی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ اس میں بیان امام علیہ السلام نے کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے قریب ترین بندہ کون ہے؟ جو فقیر ہوتا ہے۔ وہی فقراء کے باب میں جو ہم نے چند احادیث پڑھی تھی۔ لہٰذا آپ انبیاء علیہ السلام میں دیکھیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو غربت اور مرض سے آزمایا نہ ہو۔ یہاں تک کہ جناب سلیمان علیہ السلام جنگوں میں رہتے تھے، پورے اتنے بڑے محل سمیت اور دنیا کی تسخیر سمیت۔ روایات میں ہماری وارد ہوا ہے، مکارم الاخلاق کتاب میں ایک طویل روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود سے، کہ انہوں نے اپنا باہر ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنایا ہوا تھا۔ اس جھونپڑے میں رات کو چلے جاتے، اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیتے اور فریاد اللہ کی بارگاہ میں کرتے کہ مجھے معاف فرما دے، اور سحری تک اسی حالت میں رہتے تھے، اور پھر نماز پڑھ کے یا جو عبادات مناجات کر کے پھر واپس آ جاتے۔ محل میں نہیں رہتے تھے زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری سلطنت انہیں دی تھی۔ اسی طرح امام زمان علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھ لیں، انتہائی سادہ خوراک، جب تک حکومت قائم نہیں ہوگی تب تک تو وہ کھائیں گے ہی گھاس پھوس، یہ تو روایات میں وارد ہوئے، وہ کھائیں گے نہیں، کوئی اعلیٰ غذا نہیں کھائیں گے، یعنی جو سب سے چھوٹی سطح کے افراد غذا استعمال کرتے ہیں امام زمان علیہ السلام اور ان کے اصحاب بھی وہی کھائیں گے، اور زمین پہ سوئیں گے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے، جن کے لیے پوری کائنات اللہ تسخیر فرما دے گا، حکومت الہی پوری دنیا پہ قائم کریں گے۔ اس لیے یہ ضابطہ، دوسرا ضابطہ آ گیا۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو آمادہ رکھے، نعمت ملی ہے، نماز شب کے ذریعے سے نیند کی بے لذتی کو حاصل کرے، روزوں کے ذریعے سے کھانے کی بے لذتی کو حاصل کرے، مومنین کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ کر کے اپنے بدن کو تھکانے کی کوشش کرے، عبادات کر کے اپنے بدن کو تکلیف میں مبتلا کرے، تب وہ مومن بنے گا۔ وَإِلَّا نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے کہاں مومن اس نے بننا ہے۔ یہ دوسرا ضابطہ ہے۔ اولیاء الہی وہ کبھی بھی امیروں کی بارگاہوں میں نظر نہیں آئیں گے، امیروں کے گھروں میں، امیروں کی محفلوں میں، کھاتے پیتے لوگوں کے پاس موجود نہیں ہوں گے۔ کسی نے رخ کرنا ہے تو غرباء کی دنیا میں ڈھونڈے اولیاء الہی کو۔ تیسری چیز، اگر کوئی نعمتوں میں مسلسل رہتا ہے تو اس شخص کے اوپر عذاب استدراج کے دروازے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ خطرہ محسوس، کیونکہ یزید بن عمر جو ہیں وہ ایک احساس کرتے تھے اپنے وجود میں معرفت امام کی وجہ سے، امام کے بارگاہ میں رہتے تھے۔ کثیر روایات ہمارے پاس ان سے آئی ہیں، فقہی روایات ہیں، دیگر روایات ہیں، تو عذاب استدراج سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں رکھی ہیں، اور ان آزمائشوں میں سخت ترین آزمائشیں کس کے اوپر ڈالی ہیں؟ کہ جو اللہ کے سب سے قریب ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے کہ جو جناب سیدہ علیہ السلام نے یزید کے دربار میں اس کو اعلانیہ طور پہ اس کے طعنہ تشنیع کے جواب میں مبارزہ کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو انہوں نے فرمان الہی کو یزید کے سامنے پیش کیا کہ تمہیں جو ڈھیل ملی ہوئی ہے یہ تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے، خیر نہ سمجھو۔ جو اپنے آپ کو بڑی نعمتوں میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو خیر نہ سمجھے۔ ہاں، اندر علاج اندر ہی ہوتا ہے، باہر علاج نہیں ہوتا، یہ بھی ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ یہ باطن کی ساری چیزیں ہیں، رضایت ہے، استغنا کا احساس ہے انسان کا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، یہ سارے باطنی انسان کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تعلقات و روابط ہیں۔ ایک باب ہمارے پاس الکافی میں موجود ہے، میں تیزی سے چند روایتیں پڑھتا ہوں، اور اس سے آپ کے سامنے تفکر جو اہل بیت علیہ السلام نے افکار پیش کیے ہیں توحید کے باب میں، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اور آشکار ہوگا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشیت علم کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت غالب ہے۔ دعائے سحر میں بھی اسی طریقے سے کہ مشیت اللہ تعالیٰ کی جاری
ہو کے رہتی ہے۔ مشیت کے بعد ارادہ ہے، ارادہ الہی بھی جاری ہو کے رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو غربت سے آزمانا ہے، وہ لاکھ کوشش کر لے وہ غنی نہیں ہو سکتا۔ اگر خداوند متعال نے کسی کو امارت سے آزمانا ہے، وہ لاکھ خطرات میں پڑ جائے وہ غریب نہیں ہوگا، اسے بچا لے گا اللہ کی ذات۔ لہٰذا مشیت جاری ہو کے رہتی ہے۔ پھر ہم نے اسی طریقے سے آگے باب پڑھا قضاء و قدر کے حوالے سے، پھر باب پڑھا خیر اور شر کے حوالے سے، پھر امر بین الامرین کے حوالے سے۔ یہ سارے کے سارے ابواب، اس میں ممکن ہے کہ یہ اشتباہ پیدا ہو کہ شاید جبر کا نظریہ ثابت ہوتا ہو، کیونکہ روایات سے استطاعت اور قدریہ فرقے کا تو بالکل نظریہ ثابت نہیں ہوتا، آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ شبہ کہاں پیدا ہوتا ہے کہ کہیں جبر تو نہیں ہے جیسے مشیت کے بارے میں کہ وہ غالب ہو کے رہے گی، کہ انشاءاللہ اب ہم اگلے مرحلے میں علماء کرام کے تشریحات کے ذیل میں انشاءاللہ آئیں گے، اور اس میں متکلمین کی رائے کو پڑھیں گے، محدثین کی رائے کو پڑھیں گے، اور فلاسفہ کی رائے کو پڑھیں گے۔ پھر انتخاب ہوگا کہ جس کی تشریح زیادہ مناسب محسوس ہو، یعنی اس میں آخری تحقیقی رائے دینے سے کوشش کریں گے، اجتناب کریں، لیکن نظریات بیان کیے جائیں گے۔ متکلمین مشیت، ارادہ، قضاء و قدر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، محدثین کیا کہتے ہیں، فلاسفہ کیا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تینوں جو بھی کہیں، ایک بات مسلم ہے، اور وہ عقیدہ رکھنا سب کے اوپر لازم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نہ کل اختیار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مداخلت ہی نہیں کر سکتا اور اللہ کی قدرت سلب کرے، نظریہ باطل ہے یہ، جیسا کہ اس کے کچھ آثار ہمیں معتزلہ فرقے میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور نہ اس طرح کہ انسان مجبور ہے، کاملاً 100% مجبور بھی نہیں ہے، بین الامرین بات ہے، امر بین الامرین، کچھ اختیار کچھ مجبور ہے۔ لیکن یہ جو اختیار اور مجبوری ہے یہ بھی کیوں ہے؟ اللہ کی مشیت کی وجہ سے، کیونکہ مشیت غالب ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ اختیار اور جبر کے درمیان زندگی بسر کرے۔ لہذا بعض چیزوں میں ہمارا اختیار نہیں ہے، مثلا موت کے اوپر اختیار نہیں ہے، ہاں موت کس حالت میں آئے اس کی تدبیر کر سکتے ہیں، کھاتے پیتے آئے، غفلتوں میں آئے، بہکتے ہوئے آئے، ہدایت کے اوپر آئے، مختلف انداز ہو سکتے ہیں، لیکن موت کے اوپر اختیار نہیں ہے، وہ آئے گی، پڑ جائے گی۔ مرض نہ آئے اس کے اوپر اختیار نہیں ہے ہمیں، آئے گا ہی بالآخر، جتنا بھی آپ بچاؤ کر لیں۔ بڑے بڑے انگریز گزرے ہیں جنہوں نے بڑے اپنا اہتمام کیا، جیسے ہی مائیکل جیکسن کے بارے میں کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے مر گیا، جراثیم قوت مدافعت اس میں نہیں رہی، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں انہوں نے اپنے لیے بڑے اسباب فراہم کیے لیکن موت سے بچ نہیں سکے۔ خلاصہ کلام کہ جبر اور اختیار میں زندگی ہے، لیکن یہ جبر اور اختیار میں کیوں ہے زندگی؟ مشیت الہی کی وجہ سے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جو مجموعہ بشر ہے، بشر کا عنوان جو رکھتا ہے اور اس کے جتنے بھی افراد ہیں، وہ جب تک اس سرزمین کے اوپر ہیں، کرۂ ارض کے اوپر ہیں، جب تک مادی زندگی انہیں نصیب ہے، وہ بین الجبر والاختیار زندگی بسر کریں گے۔ بعض چیزوں میں اختیار ہے، بعض چیزوں میں وہ مجبور ہیں، لیکن جیسے ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر فقط جبر ہے، پھر کوئی اختیار نہیں ہے، پھر اختیار ان سے سلب کر لیا جائے گا، پھر جو پایا ہوگا اس کے مطابق زندگی بسر کریں، یعنی پھر انہیں اختیار کس کی بل بوتے پہ ملے گا؟ وہ جو اعمال نامہ ہے، وہ جو ان کے لیے قرار دیا جائے گا، وہ سبب بنے گا ان کے لیے۔ جس نے جنت میں جانا ہے لاکھ کوشش کرے جہنم نہیں جائے گا، جس نے جہنم میں جانا ہے لاکھ کوشش کرے وہ جنت نہیں آ سکے گا، مگر یہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے اس جگہ پر قرار دیا ہے اس کے اعمال ناموں کی بنیاد پہ۔ جب ہم یہ بات سمجھ چکے کہ مشیت الہی یہ ہے کہ جبر اور اختیار کے درمیان ہم زندگی بسر کریں، کیونکہ آیت کا مفہوم بڑا سخت بن جاتا ہے، وَإِلَّا قابل حل نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین پہ جتنے بھی لوگ تھے سب ایمان لے آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ سب ایمان لے آئیں، اگر چاہتا تو سب ایمان لے آتے، کون ہوتا کہ جو اکڑ دکھاتا؟ قرآن کی کئی آیات ہیں، صرف ایک اس معنی پہ آیت نہیں ہے، تکراراً چند آیات ہیں قرآن کی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا، اس کا یہ مطلب اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ پھر رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ لعلک باخع نفسک، کہ ممکن ہے آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں ان کو ہدایت پہ لانے کے لیے، یہ نہیں ہدایت میں آنے والے۔ یہ کہ یہ رسول سورہ یونس میں پیچھے گزر چکا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ
ٹکٹکی باندھ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بڑی توجہ سے سن رہے ہیں تو ان کے دل کے اندر کوئی ہدایت جا رہی ہے؟ یہ ان کے دل بند ہیں، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہونے والے۔ تو اسی طرح یہاں پہ ہے کہ افانت تکرہ الناس، کیا یہ جب کفر اور شرک کے اوپر ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ زبردستی انہیں پکڑ کے ہدایت پہ لے آئیں حتی یکونوا مؤمنین؟ تو یہ تو کام نہیں ہونے والا۔ لہذا یہاں پہ مطلب کو سمجھنے کے لیے ہمیں فکر مشیت و ارادہ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ آئیں اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ نظریہ ایک تو لازم ہو گیا کہ نہ جبر ہے نہ اختیار ہے، بین الامرین ہے۔ یہ نظریہ محکم طور پہ لینا ہے، اگر اس کو نہ لیں تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے باہر ہے، کوئی بھی ہو۔ اور بعض ہم اپنی زندگی میں دیکھتے بھی ہیں اختیار رکھتے ہیں، اس لیے وہ روایات صحیح سند روایات تھی کہ تم میری قوت سے اٹھتے بیٹھتے، جو فرائض انجام دیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے میری قوت، میری عطا کرتا قوت سے یہ فرائض انجام دیے، اسی طرح میری مشیت سے تم چاہتے ہو۔ یعنی انسان کچھ نہیں چاہتا الا ما شاء اللہ، وما یشاؤون الا ما شاء اللہ، وہ مشیت نہیں کر سکتے اپنی، وہ چاہت نہیں رکھ سکتے اپنی، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ انسان اپنی اختیار اور مشیت کو وجود دے۔ یہاں پہ ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے کیونکہ سابقہ درس بدا کے اوپر تھا، بدا نے آ کے ہمارے لیے مسئلہ واضح کیا کہ ممکن ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہو، یمحو اللہ ما یشاء، جو مشیت اللہ نے قرار دی تھی وہ ثابت تھی۔ امام نے فرمایا بھی کہ مٹانا کب ہوتا ہے، یہ عمل مٹانا کب وجود میں آتا ہے، جب کچھ ثابت ہو، ثابت ہی نہ ہو تو نہیں مٹایا جا سکتا۔ یمحو اللہ ما یشاء، جو مشیت میں اللہ کے تھا اور ثابت تھا ایک بندے کے لیے وہ اللہ نے مٹا دیا۔ ویثبت، اور جو مٹایا ہوا تھا یا نہیں تھا وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ثابت ہو جاتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو ہم قیامت تک کے حالات تم لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ یہ آیت آنکھ مانے بن جاتی ہے۔ ممکن ہے ہم ایک بات بتائیں اور مشیت الہی میں یمحو محو ہو جائے تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو دیکھو جھوٹ بولتے تھے، ایسا تو نہیں ہوا۔ لہذا یہ بدا یہاں سے ہمارے لیے اور اس کے آپ کے سامنے تشریح بیان کی گئی۔ بدا کے بعد بدا یہاں پہ ہمیں یہ تفکر دیتا ہے کہ ہاں امر بین الامرین ہے اور اللہ کی مشیت کے تحت ہی ہے، لیکن مشیت کیا قرار پاتی ہے، مٹانا یا اس بات، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ اور یہی اس دنیا کے اندر امتحان بھی ہے، اس لیے ہمیں آئندہ آنے والے وقت کا نہیں پتہ کیا ہمارے لیے اللہ نے قرار دیا ہے، مشکلات میں سے کیا قرار دیا ہے، مصائب میں سے کیا قرار دیا ہے، نعمات میں سے کیا قرار دیا ہے، یہ ہمارے علم سے باہر ہے۔ ہمیں برتاؤ کیسا کرنا چاہیے یہ اب ہمارے لیے مہم ہے۔ بدا کے نظریے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ امور کل کے کل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ بہت محکم عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، کل کے کل امور کسی بھی ہستی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے یمحو اللہ ما، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں ہدایت دینا چاہتے جس کو، قرآن کی واضح آیت آ گئی کہ رسول آپ جسے چاہتے ہیں کہ ہدایت دیں اسے نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دے گا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہستی کس کو لے کے آئیں؟ لہذا اسی طرح سے قرآن میں ہے، رسول اللہ کے بارے میں سورہ توبہ میں ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں، جو حجت الہی کا دشمن ہے، جو اللہ کی حجج کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اب استغفار ظاہراً ہے کہ وہ طلب استغفار کی جا رہی ہے اور دعا کرنے والی رسول اللہ کی ہستی ہیں، لیکن اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ قابل مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے امور کلہم یا کلہا کس کے ہاتھ میں ہے؟ فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس سے ظاہر ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی تدبیر ہے، یعنی اللہ نے اسے قوت دی، اللہ نے اسے قدرت دی، خدا نے اس کے اندر مشیت کو برپا کیا اور اللہ نے تمام موانع ہٹا دیے اور اللہ کی مشیت سے وہ انجام پا رہے ہیں اس کے پاس سے۔ لہذا امور کلھا فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ بدا کا نظریہ آ کے بتاتا ہے۔ اس لیے بدا بہت بڑے امر اس حوالے سے اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور بدا کے ذیل میں جو روایات ہیں مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الکافی میں لکھا ہے، ان کی شرح کرنا بہت مشکل کام ہے، یعنی یہ ہمارے لیے دنیا معرفت کی آشکار ہو جائے یہ آسان نہیں ہے،
یہ اولیاء الہی کے بس میں ہے۔ پھر اپنے توان کے مطابق انہوں نے لکھا، ہماری توان تو اس کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن انہوں نے اپنی توان کے مطابق چیزوں کو تحریر کیا، لیکن اس کے اصل اسرار وہ اولیاء الہی کو ہی پتہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام، یا اس طرح جو اولیاء الہی جن کے پر اللہ نے آشکار کیا۔ جب بدا کا مسئلہ آشکار ہوا، بدا سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اگلے سیکنڈ کے بارے میں آپ حتمی کچھ چیز پیش نہیں کر سکتے، نعمت ہے یا مصیبت ہے، کس طرح سے آزمائے جائیں گے بالکل کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہم کریں کیا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم کیا کرو۔ مثلا ایک بہت اہم چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے توکل، کچھ حصہ ہم اس کا پڑھ چکے، توکل کریں اپنی زندگی میں۔ توکل کے علاوہ حل نہیں ہے کوئی، جو توکل کرتا ہے وہی بچ جائے گا، جو توکل نہیں کرتا، مثلا میں پکڑا جاؤں گا یا بچ جاؤں گا، ممکن ہے پکڑے جاؤ، ممکن ہے بچ جاؤ۔ پاکستان تو جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں پہ بے گناہ پکڑا جاتا ہے، قصوروار بیچارہ آزاد پھرتا رہتا ہے۔ میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا، دونوں ہو سکتے ہیں۔ میں صحت مند رہوں گا یا مریض ہوں گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نادانی نہ کرے، نادانی کی صورت میں ممکن ہے مشیت الہی قرار پا جائے، یمحو اللہ ما یشاء، صحت لکھی ہوئی تھی اللہ نے مٹا دی، ٹھیک ہے، یہ نادانی کی وجہ سے اس کو مرض کا شکار ہونا چاہیے، یعنی کورونا میں احتیاط کریں بہتر ہے، وَإِلَّا کورونا لگے گا یا نہیں لگے گا اللہ کی ذات کو ہی پتہ ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ توکل کرتے ہوئے قدم اٹھانا۔ ہر چیز میں اسی طرح ہے کہ میں آگے گھر بار کچھ بنا سکوں گا یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، بچے سالم رہیں گے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، کل کو میرا گھر چلے گا یا نہیں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ جو گھر کی فکر کرتا ہے، آپ ان لوگوں کی زندگی کا جائزہ کر کے دیکھ لیں، وہ مضطرب ہیں، سب مال و دولت ہوتے ہوئے بھی مضطرب ہے، کل کیا کریں گے۔ بعض تو اس طرح کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نسلوں کے لیے بھی، کہ بعض روحانی علماء سے سنا گیا ہے، براہ راست سننے کا یہ موقع ملا ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کا بھی اہتمام کر دیا انشاءاللہ، انہیں بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور وہ جو پہلی نسل ہے وہی ایسی مشکلات میں دوچار ہوئی ہے کہ انہیں مشکلات پڑ گئی ہیں۔ مثلا جوان بیٹا ہے، کینسر کا مریض ہو گیا، فلاں ہے، اولادیں اس کی آگے نہیں چل رہی، ممکن ہے کہ کسی نے سارا مال ہی غصب کر لیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں، مثلا سونے کے 14-15 سیٹ موجود ہیں، اور کوئی قریبی رشتہ دار اس سے، جس کے گھر میں فقر کی نوبت آ گئی ہے، کہتا ہے کہ تھوڑی سی مدد کر دو، وہ آگے سے جھاڑ پہ لا کے کہتا ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کہاں سے مدد کروں۔ اور وہ انہی سیٹ کو بینک میں رکھے ہوئے تھے، تو ایک دن کے لیے کوئی فنکشن تھا شادی کا، اس میں شرکت کے لیے اہل خانہ اس کے وہ لے کے باہر نکلے ہیں، گن پوائنٹ پہ چور لے کے بھاگ گیا، وہ ساری کی ساری اس کی دولت تو ہاتھ سے نکل گئی، زمینوں پہ قبضے ہو گئے، قبل اس کے کہ وہ کوئی وصیت کرے، مر گیا، جو پارٹنر تھا اس نے قبضہ کر لیا۔ بھری بھی ہے دنیا ان واقعات سے، لہذا اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے سب امور اپنے کس کے حوالے کر دیں؟ اللہ کے حوالے۔ یہ توکل ہے، توکل یہ ہمیں بتاتا ہے پہلا ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے زندگی کا، توکل، کہ آگے کیا ہوگا، آپ کا منصوبہ کیا ہے، کہتے ہیں میرا کیا منصوبہ ہونا ہے، میں جو سوچ لوں وہ کون سا برپا ہوتا ہے، میں جو ارادہ کروں وہ کیسے ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو اپنے ارادوں کو الہی ارادوں سے ملا دے وہاں پہ تو یقین ہے، اس کے اوپر یقین قوموں کو کم آتا ہے، اپنے ارادوں کو الہی ارادوں سے ملا دے وہاں حتماً ہوگا، بے شک کچھ ہوتا ہوا نہ دکھائی دے۔ مثلا اللہ کا یہ کیا ارادہ ہے زمین کے اوپر، کس کی حکومت آئے؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا نريد اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم مستضعفین کو زمین کا وارث بنا دیں۔ اب جو اس میں اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے سے ملا دے، کیونکہ یہ کام حتماً ہونا ہے، جب کہ اللہ کا ارادہ یہ تو نہیں ختم ہونے والا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، کہ یہ جو احسان ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں کے اوپر جو زمین پہ مستضعف قرار دے، یہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ ڈھونڈے اللہ کے ارادے کو، ڈھونڈے اللہ کی مشیت کو۔ بس آپ نے پہلا دیکھا توکل، رویہ کیا ہونا چاہیے اپنی زندگی کی امور میں، ہر شے میں توکل۔ دوسرا، اللہ کے ارادوں کو تلاش کرے، کہاں اللہ کے ارادے ہیں، ان ارادوں کو اپنا ارادہ اس کے ساتھ ضم کرے، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع اپنے ارادوں کو لے آئے۔ ارادہ نہیں بن رہا ہوگا تب زبردستی لے آئے،
مثلا ہم اپنی سرزمین پہ پاکستان میں ہیں، وہاں پہ ہمیں طواغیت کی حکومت نظر آتی ہے، چور لٹیرے انہی کی حکومت نظر آتی ہے، ظالمین ہی زیادہ نظر آتے ہیں، کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ یار کوئی تبدیلی بھی آ جائے گی۔ اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادے کے تابع لے آئیں اور یقین جانے کہ ہو جائے گا، یقین جانے کہ تبدیلی آئے گی، یقین جانے کہ حکومت الہی وہاں پہ برپا ہوگی، یقین جانے کہ ایک وقت آئے گا کہ عدل کی حکومت یہاں پہ قائم ہوگی۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر حاکم اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو قرار دے۔ تیسری چیز، یہ تیسری چیز اس باب سے مربوط ہے، اس کی میں چند روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کر کے تمام کرتا ہوں اس موضوع کو، کیونکہ ہم اس موضوع کی سب روایتیں اس باب میں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہے کتاب الایمان والکفر، ضرور پڑھیں، بہت حوصلہ اس سے انسان کو ملتا ہے، بہت زیادہ۔ یعنی جب ہمیں پتہ لگ گئے مشیت، ارادہ، یعنی روایات کی زبانی ایک اجمالی ہمارے پاس تعلیمات آ گئیں اور معلوم ہے بین الامر الامر بین الامرین ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اگلے لمحے کا نہیں پتہ، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، یہ جو یدبر الامر، عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا تدبیر چل رہی ہے اس سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ تو پھر ہمارا رویہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اپنی زندگی کے تمام افعال اور امور اور پلاننگ اور تدبیر کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ توکل۔ نمبر 2، ارادے الہی کے تابع اپنے ارادے کو زبردستی کھینچ کے لے کے آئیں، کیونکہ میرا ارادہ تو تباہ ہو جائے گا، اللہ کا ارادہ وہ غالب آ جائے گا، تو میں پہلے ہی کھینچ کے اپنے آپ کو اللہ کے ارادے کے تابع لاؤں۔ تیسری چیز ہے قضاء کے اوپر راضی ہو جانا، یہ باب ہے باب الرضا بالقضاء، اس کو نوٹ کر لیں کیونکہ اس کی اندر روایات تقریباً 13 احادیث ہیں، ہم 13 کی 13 احادیث مطالعہ نہیں کر سکتے۔ چند احادیث، ایک دو احادیث آپ کی خدمت میں من باب مثال پیش کی جائے گی تاکہ پتہ لگے کہ ہمارا اپنی زندگی میں کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اگر جس کے پاس یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اپنی زندگی کی تمام امور کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرتا، آپ یقین جان لیں وہ پریشان ہی رہے گا، وہ مضطرب رہے گا، وہ ظاہراً جتنا چمکتا دمکتا ہنستا مسکراتا چہرہ لے کے آ جائے، وہ اندر سے انتہائی مضطرب ہے، کیونکہ اضطراب انسان کا ختم یہی نظریات کرتے ہیں۔ باب الرضا بالقضاء میں جو ہمارے پاس پہلی روایت ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ اب اس میں شرح کی زیادہ گنجائش نہیں ہے، خود روایت ہی بہت کچھ آشکار کر دیتی ہے، کیونکہ مراحل آپ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ الرضا بالقضاء یہ کتاب الایمان والکفر کا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 31 بنتا ہے، 13 احادیث ہیں اور بڑی خوبصورت احادیث ہیں، ہر بندہ اس کے اوپر بار بار غور کرتا رہے پڑھ کے۔ پہلی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں رأس طاعت اللہ الصبر، اللہ کی اطاعت کا جو مرکز ہے، رأس ہے، جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ صبر۔ والرضا عن اللہ فیما احب العبد او کرہا، کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے، کن امور میں؟ ان امور میں کہ بندہ جسے پسند کرتا ہے اور جس سے کراہت کرتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ایسے تو نہیں چل سکتی کہ صرف پسندیدہ چیزیں اسے آتی رہیں، ہر کوئی پسندیدہ خوراک ہر ٹائم نہیں کھا سکتا، اگر وسائل ہوں بھی تو وہ ایک کی خوراک کو 2 وقت استعمال کرنے سے اس کا نفس ہی اس سے بیزار ہو جاتا ہے، لہذا ناپسندیدگی اس دنیا کے اندر ملا دی گئی ہے۔ جیسے نہج البلاغہ میں روایت بھی ہے کہ اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ تکلیفوں میں، یعنی مفہوم روایت ہے، تکلیفوں میں اور تکلیفوں کو راحتوں کے ساتھ مکس کر دیا گیا ہے، خالص تو چیز نہیں مل سکتی۔ اسی لیے جنت کے بارے میں پھر ضابطہ کیا آیا، اور احادیث میں یہ ضابطہ ہے، الجنت حفت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں میں اللہ نے گھیر دیا جنت کو، یعنی جنت ایک چیز ہے، آپ سمجھیں کہ یہ جنت ہے بالفرض، یہ پوری گھری ہوئی ہے، کس میں؟ ناپسندیدہ چیزیں۔ کوئی اسے لینا پڑتا چاہتا ہے، اسے کانٹے بھی پڑیں گے، اسے زخم بھی آئیں گے، اسے صبر بھی کرنا پڑے گا، اسے کوشش اپنی جاری بھی کرنے پڑے گی، پھر جنت تک رسائی ہوگی۔ وَجَہَنَّمْ حُفَّتْ بِالشَّہَوَاتِ، لذتوں اور شہوتوں میں جہنم کو اللہ نے لپیٹ دیا ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا لذتوں اور شہوتوں کے، تو یقین جان لے کہ یہ شہوتیں بڑے آرام سے جہنم میں ڈال کے اسے مبتلا اور ہلاک کر دیں گی۔ لہذا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہو جائے ہر اس شے سے جو اسے پسند ہے اور اس کے اوپر آئے، اور جو اسے ناپسند ہے اور اس سے وہ دوچار ہو جائے۔ ناپسندیدہ چیزوں سے انسان دوچار ہوتا ہی رہتا ہے۔ وَلَا يَرْضَ عَبْدٌ عَنِ اللَّهِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ،
ایک بندہ اللہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وہ چاہتا ہے اور ناپسندیدہ چیز یعنی اس کے لیے کراہت والی چیز اور پسندیدہ چیزوں میں جب مبتلا ہوتا ہے تو ایک بندہ اللہ سے راضی نہیں ہوتا مگر یہ کہ الا کان خیرا لہ فیما احب وکرہ، کہ اگر وہ اللہ سے راضی ہو جائے تو اللہ نے اس کے لیے جو یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں یہ فقط اور فقط اس کے لیے خیر کے صورت میں رکھی ہیں۔ مثلا اگر کسی پہ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آئے یا چھوٹی سے چھوٹی مصیبت آئے تو وہاں پہ جو مصیبت اس پر آئی ہے اس میں خیر تھا اس کے لیے، اسے نہ سمجھے کہ اس کے لیے اس میں برائی تھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پسندیدہ چیز اسے میسر آئی ہے، ایک تو عارضی ہے یہ، نمبر دو خیر تھا اس لیے وہ آئی ہے۔ صحیح سند روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث قدسی ہے، صحیح سند حدیث قدسی ہے، میں اس کا سے مفہوم آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں امام علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے وہ حدیث قدسی ہے، امام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ عز وجل یا قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو دیکھتا ہوں، اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا دین یعنی وہ دین کے اوپر اس صورت میں قائم دائم رہے گا یا دینی امور اس کے اس وقت اس کے لیے صالح رہیں گے جب وہ مالدار ہو، وسعت زندگی رکھتا ہو اور جسم کے طور پہ سالم ہو۔ یہ یعنی ضعیف روایت نہیں ہے، توجہ رکھیں، یعنی میں بندے کو دیکھتا ہوں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرتا ہے، نعوذ باللہ، یہ مراد نہیں ہے، اس سے تدبیر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین میں کن کو یہ تین چیزیں دیتا ہے، مال و دولت، وسعت اور بدن کی سلامتی، اگر مومن ہے تو۔ اگر کافر ہے تو تدبیر اللہ کی قرآن نے واضح کی ہے کہ زینت دنیا کافر کو اللہ دے دیتا ہے تاکہ لیزدادوا اثما، تاکہ وہ اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کریں، لیکن مومن کے لیے تدبیر اللہ کی نہیں ہے۔ اگر مومن ہے یعنی توحید اس کے اندر موجود ہے، زندگی میں توحید اس کے آشکار ہے، قیامت پہ اعتقاد کامل رکھتا ہے، نبوت اور امامت اپنے دور کے اولی الامر ولی امر کی اطاعت کرتا ہے، مومن انسان ہے، یہ حرام سے بچتا ہے، حلال کو انجام دیتا ہے، بہرحال مومن آپ کے لیے اصطلاح واضح ہے۔ مومن ہے، مالدار ہے، وسعت زندگی رکھتا ہے اور بدن میں سلامتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب بندے کو دیکھتا ہوں کہ یہ دین پہ ثابت قدم رہے گا ہی اس وقت، اور دینی امور کو فقط اس وقت یہ انجام دیتا رہے گا کہ جب اس کے پاس مال و وسعت ہو اور بدن کی سلامتی ہو، تو خدا فرماتا ہے کہ میں پھر اسے اس میں مبتلا کر دیتا ہوں، یعنی میں یہ تینوں چیزوں میں اسے مبتلا کر دیتا ہوں، اور اس تقاضے کے تحت جو مشکلات آتی ہیں اس میں یہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ ہر شے کی اپنی آزمائشیں ہیں۔ وہ غنی اور ثروت مندی کی آزمائش چونکہ پار کر سکتا ہے اس لیے اللہ نے اسے امیر بنا دیا، وہ چونکہ صحت و سلامتی بدن کی آزمائش کو پار کر سکتے اس لیے اللہ نے اس کو اس میں ڈال دیا۔ اور پھر خدا فرماتا ہے اسی طرح اگر میں اپنے مومن بندے کو دیکھوں کہ میرے مومن بندوں میں بعض ایسے بندے ہیں کہ وہ اس وقت سلامتی کے ساتھ دین کے اوپر چلیں گے اور دین ان کا تب قائم دائم ان کے وجود میں رہے گا کہ جب وہ فاقوں میں ہوں، جب وہ مسکینی کی حالت میں زندگی بسر کریں، مسکین فقیر سے بھی نیچے کو کہتے ہیں، اور بدن میں ان کے مرض ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان سے اسے مبتلا کر دیتا ہوں، یا بدن میں مرض ہوگا، اس کے مریض ہے وہ، یا بیچارہ فقیر ہے بالکل، یا یعنی مسکین ہے، یا ممکن ہے کہ مسکین نہ ہو، بھاگ دوڑ کر کے اپنا اہتمام کرتا ہے لیکن فاقوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ لہٰذا پھر خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں اس کے لیے خیر کیا ہے، اس لیے شکوہ شکایت اپنے دل میں نہ ابھارے، راضی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ جو راضی ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تمام خیر کو سمیٹ لیتا ہے، جتنے خیر اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں۔ تیزی سے اگلی روایت کو ملاحظہ کریں، بڑی مختصر سی اور بڑی خوبصورت اور دلچسپ روایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صحیح سند روایت ہے، ان اعلم الناس باللہ ارضاہم بقضاء اللہ عز وجل، لوگوں میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ صاحب علم وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ عز و جل کی قضاء کے اوپر راضی ہے۔ راضی ہونا ایک صفت ہے انسان کے اوپر، جو سب سے زیادہ اللہ کی رضا پر راضی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں صاحب علم ہے۔ اس لیے کربلا میں آپ نے دیکھا جناب سیدہ زینب علیہ السلام نے کیا فرمایا،
ما رأیت الا جمیلا، یعنی یہ جملات کے انسان اندر سے تعجب میں گرفتار ہو جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے ان کا مقام کس قدر بلند ہے۔ اور پھر رضایت کا عالم دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے جملات کہ تسلیماً لقضاء امر اللہ، اللہ کے امر کے اوپر میں سر تسلیم خم کر راضی ہوں میں۔ ہم سے تو اللہ نے چھینا ہی کیا ہے کہ ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوں، ان کے پاس تو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے، اور پھر وہ مقام بلند ہے۔ اس لیے ذبح عظیم اہل سنت نے شاہ عبدالعزیز دہلوی اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ذبح عظیم قرار دیا ہے اس آیت کی تفسیر امام حسین علیہ السلام کو، کیونکہ اسماعیل تو بچ گئے، ابراہیم کے قلب کے اندر کے اسماعیل جب ذبح ہو گئے تو باہر کی آزمائش میں تو بچا لیا، لیکن امام حسین علیہ السلام ان کی اولاد میں کہاں بچا کوئی، کون سا مال ان کے پاس بچا؟ سب سے بڑھ کر گھرانے کی ناموس ہوتی ہے، اس کو بھی لوٹتا ہوا انہوں نے ملاحظہ کیا، دیکھا۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام کی آزمائش کس قدر سخت ہے، وہ راضی ہیں امام سجاد علیہ السلام، اللہ کی بارگاہ میں راضی ہیں۔ لہذا جو اللہ کی قضاء کے اوپر راضی ہو جاتا ہے یہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہے۔ اور بھی خوبصورت روایات ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اسے دیکھیں کہ خدا نے پھر اس کے ساتھ کس قدر بڑا اللہ تعالیٰ نے ثواب اور اس کے لیے کس قدر زیادہ خداوند متعال نے اجر رکھا ہے کہ یہ پورا باب اسی سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث سنائی یہ اس باب کی حدیث نمبر 4 ہے، یہ جو غنا اور ثروت مندی اور فقر کے اعتبار سے مومن ہو اور وہ فقر میں ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ اللہ نے خیر کیا اس سے، مومن ہے اس کو نعمت اللہ نے دیا ہے سمجھ لیں کہ خیر ہے۔ مثلا ہر کوئی بہت بڑے بڑے مدرسے نہیں بنا سکتا، ضروری نہیں ہے کہ جو بہت بڑا مدرسہ بنا لے تو وہی بس مومن ہے۔ ایک بندہ کوشش کر کر کے تھک جاتا ہے وہ مسجد بھی نہیں بنا پاتا، ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں رہا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمائشی اس کے ہاتھ میں دی اور حساب کتاب سخت ہے۔ پھر وہ صحیح سند روایت بھی ذہن میں ہونی چاہیے جو آپ سن چکے ہیں، 2 مومن تھے، دونوں کے لیے جنت کا ٹکٹ وہ جاری ہو چکا تھا اور جنتی قرار پا چکے تھے، جانے لگے تو فرشتے نے 1 منٹ روک لیا، کہا حساب تو دکھا دو پاسپورٹ اور سارے قوائف اپنے دے دو۔ امالی شیخ صدوق میں روایت ہے، اپنی زبان میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ 2 عبد تھے، دونوں مومن تھے، دونوں جنتی تھے، یہ روایت کے الفاظ ہیں، اس کو میں اپنے طور پہ تمثیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ تمام قوائف پورے ہیں، جنت میں جانے لگے ہیں، انہوں نے روک لیا۔ فقیر سے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس، کیسے جنت میں جا رہے ہو، دکھاؤ تم اپنی ساری چیزیں۔ تو اس نے کہا مجھے دنیا میں دیا ہی کیا گیا تھا، میں نے کیا حساب دینا ہے، تھا ہی نہیں کچھ میرے پاس۔ جیسے ایک طالب علم کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ بستہ اٹھاتا ہے اپنا یا بیگ اٹھاتا ہے باہر نکل جاتا ہے اور کچھ ہوتا ہی نہیں طالب علم کے پاس، تو وہ اس نے بھی یہی کہا تو ندا آئی کہ ہاں یہ دنیا کا فقیر تھا، سیدھا جنت میں، اور وہ جو امیر تھا اسے روک لیا گیا۔ وہ کہتا ہے ایک کے بعد ایک نعمت کا حساب، اور کہتا تھا ایک نعمت پہ جو میری حالت ہوتی تھی اس قدر پسینہ نکلتا تھا 40 اونٹ اس سے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں، کیونکہ اونٹ کا پیٹ بہت دیر سے بھرتا ہے، 40 اونٹ اس سے پیاس بجھا سکتے ہیں۔ کہتے ایک کا جواب دیتا پھر پھنس جاتا۔ اب جب جنت میں دونوں ملے تو اس ایک شخص اس امیر شخص کو ملا، بیچارہ بڑی مشکل سے جان بچا کے اندر آیا تھا، تو وہ آ کے کہنے لگا تم کہاں رہ گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو طول الحساب، حساب کی طولانیت اتنی زیادہ تھی، کیا کرتا، ایک کا جواب دیتا دوسرے میں پھنس جاتا، دوسرے کا جواب دیتا تیسرے میں، اس کی مجھے وضاحت پیش کرنے پڑتی، پھنسا کہیں پہ بھی نہیں، صرف وضاحت کی یہ دیر تھی۔ پھر کہا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ میں ادھر پھنسا ہوا تھا؟ اس نے کہا میں وہی تو ہوں جو تمہارے ساتھ فقیر تھا۔ تو اس نے کہا اتنی جلدی تمہاری حالت تبدیل ہو گئی، پہچان ہی نہیں سکا وہ اس کی جنت میں حالت کو۔ لہذا اپنے حالات کے اوپر کوڑے نہ انسان، شکوہ شکایت زبان پر یا اپنے نفس کی زبان کے اندر، نفس تو بہت کچھ بولتا ہے نا، نفس میں نہ لانے دے، وہ راضی کہ اے پروردگار میں راضی ہوں کیونکہ میں تیرے ہاتھ میں ہوں اور مصیبتیں اور تمام امور تیرے ہاتھ میں، میں تیری رضا کے ساتھ راضی ہوں، تیرے ارادے کے ارادوں کے ساتھ میں تابع ہوں اس کا۔ انسان اس سے مشکل سے نکل آتا ہے، اور یہی جناب سیدہ
علیہ السلام کی سیرت بار بار آشکار ہوتی ہے، کربلا میں بھی یہی سیرت ان کی آشکار ہوتی ہے، اور دربار یزید میں بھی جناب سیدہ کا یہ عملی سیرت کا نمونہ ہمارے سامنے آشکار ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔